السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیوز وی این کی رپورٹر سمینا قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی ایم این اے شمیلہ روت، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ میم اپوزیشن نے حکومت کو اتنا ٹائم دے دیا ہے، اس پر آپ کی حکومت کا کیا لاہ عمل ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ حکومت اپوزیشن جو ہے اس وقت تو اپوزیشن کا کوئی پیر نہیں ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ تو اس بات پہ شور مچا رہی ہے کہ ان کو این آر او مل جائے، اور جو ہمارے ملک اور قوم کے لیے جو بہت امپورٹنٹ بلز تھے، جو ہمیں بلیک لسٹ میں جانے سے جس کو جو ضروری تھے ہمیں گرے لسٹ میں سے نکالنے کے لیے فیٹف کے بلز، اس کے اوپر وہ مخالفت کر رہے تھے بہت زیادہ، اور وہ ٹرپل این آر اوز مانگ رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جی یہ جو نیب کے قانون ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ ہمارے خان صاحب عمران خان صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر کا یہ موقف ہے کہ میں حکومت میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے کوئی پرائم منسٹر بننا تھا، بلکہ میں حکومت میں اس لیے آیا ہوں، اتنی جد و جہد میں نے جو کی ہے اتنے سالوں سے، وہ پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ کرپشن کی وجہ سے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا جا رہا تھا، اور یہ ایک ایسا کینسر ہے جو لوگوں میں سرایت کرتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ زیرو ٹالرنس آن کرپشن پہ کوئی کمپرومائز کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ تو آج خان صاحب ان کو این آر اوز دے دیں تو یہ ساری اپوزیشن بیٹھ جائے گی، اور ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، ان کا صرف یہی ایشو ہے۔ اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں ہمارے جتنے بھی امپورٹنٹ بلز تھے ہم نے ان کو اسمبلی میں پاس کروایا، اور خدا کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی بھی ملی۔ اور خان صاحب نے جب سے حکومت میں آئے ہیں، پی ٹی آئی جب سے حکومت میں آئی ہے، ہمیں جب حکومت ملی تھی تو بالکل ہی یہ تو ہم تو پاکستان کا دیوالیہ نکلنے جا رہا تھا۔ ہمارے پاس صرف دو ہفتوں کے ریزروز موجود تھے، اور حالات اس طرح کے تھے کہ قرضے جو تھے ہمارے وہ بڑھتے جا رہے تھے، لونز جو تھے ہم جتنا پیسہ اکٹھا کرتے تھے ٹیکسز سے اس میں آدھا تو ہم لون میں دے دیتے تھے، اور بہت برا حال تھا۔ اور اس وجہ سے خان صاحب نے بڑی جد و جہد کی، محنت کی، اپنے فرینڈز جو تھے ہمارے انٹرنیشنل فرینڈز جو تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے ہم پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے ہماری مدد کی، اور آج پاکستان جو ہے اس بحران میں سے نکل آیا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں وہ ان کا جو ویژن ہے وہ اداروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ سسٹمز کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ کوئی ایک یہ جو کام خان صاحب کر رہے ہیں، اس کے اثرات جو ہے وہ دور رس ہوں گے، اور اس کی وہ 1 یا 2 دن کے کوئی سٹاپ گیپس نہیں وہ فل اپ کر رہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اپوزیشن ہے ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ یہ آپ نے دیکھا ریسنٹلی کووڈ-19 میں جس کامیابی سے پاکستان نے اس میں سے نکلا ہے، اور میں یہ بھی کہتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہمارے ملک کے اوپر ایک بڑا رحم تھا، اور اس کی وجہ جب حکمران اچھے ہوتے ہیں، جب حکمران آنیسٹ ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہاں رحمت بھیجتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت زبردست ہمارا کارکردگی تھی، ہماری جو ہیلتھ ٹیمز تھیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا، ہمارے جو حکومتی ادارے تھے، انہوں نے سب نے مل کر اس کووڈ-19 کو میں قابو پانے میں بڑا اچھا کردار ادا کیا، اور آج دنیا جو ہے وہ پاکستان کی مثال دیتی ہے۔ WHO نے کہا کہ پاکستان سے سیکھو، فلپینز نے اور باقی ممالک نے یہ کہا کہ عمران خان سے سیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے اس پر قابو پایا۔ سو اپوزیشن کو تو اب کوئی پیر نہیں ہے، وہ اب وہ زخمی شیر نہیں ہوتا، اس کی طرح وہ دلتیاں مار رہے ہیں، تو مارنے دیں۔ میم جنوری میں اپوزیشن حکومت کو لاسٹ وارننگ دے چکی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو کئی وارننگز دے چکی ہیں، تو آتے ہی دے دی تھی جب ہم ابھی حکومت میں آئے تھے، تو اس وقت بھی وہ یہ کہتے تھے، اور وہ کہتے ان کے اللہ نے چاہا تو یہ 5 سال بھی گزریں گے، اور اگلے 5 سال بھی ہماری حکومت ہوگی انشاءاللہ۔
میم چیف جسٹس گلزار صاحب نے بلدیاتی نظام کو ناکام قرار دے دیا جو ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو ہے ہمارے الیکشنز نہیں ہوئے. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو بل آیا ہے، میں گلزار صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اور وہ ان کی رائے ہے، اس پہ میں کوئی دوسری رائے نہیں دینا چاہتی ہوں. لیکن جو ہماری حکومت ہے وہ بلدیاتی الیکشنز کرانے جا رہی ہے، اور اس دفعہ جو ہے یہ نان پارٹی الیکشنز ہوں گے، جس میں ہر کوئی الیکشن میں آ سکتا ہے، اور اس میں مائنورٹیز کو بھی یہ حق ہوگا کہ وہ ووٹ لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں، اسی طرح سے خواتین کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو نظام آیا تھا، جس میں 3 ٹائرز جو بنے تھے 140A کے تحت، اس میں جو ہمارا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹس ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور اس کو فال کرنے میں، اس کو بلانے میں، اکٹھا کرنے میں اس کو فال کرنے میں کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہم لوکل سطح پہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنی جڑیں مضبوط نہیں کریں گے، پولیٹیکلی بھی، فائنینشلی بھی، ایڈمنسٹریٹیولی بھی، تو پھر قومیں جو ہیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتی. ہماری حکومتوں نے KP میں ہمارا بڑا اچھا نظام تھا، پنجاب گورنمنٹ نے بھی نیا بل لائے جس کو وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور خدا کرے گا کہ ہم یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو ہم لے کر آئیں گے، نافذ کریں گے، اور بہت جلد اس کے اوپر جو ہے نا الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں. میم آپ کی حکومت کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں، آپ اپنی حکومت کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں ان 2 سالوں میں ہم نے قرضے اپنے اتارے ہیں. ہمارا کووڈ کے باوجود ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، جبکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی اکانومی جو ہے وہ تنزلی کی طرف گئی ہے. ہم نے وے فارورڈ، ہم اوپر گئے. ہمارے اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں بہتری آئی ہے، اور ہم نے بہت سارے جو سسٹمز ہیں اس کو ہم نے امپروو کیا. اور خان صاحب نے ہر طبقے کے لیے، خاص طور پر جو غریب طبقہ تھا، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، جو ریڑھی چلاتے ہیں، جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے بہت کاوش کی. جیسے انہوں نے پناہ گاہیں بنائی. اساس پروگرام جو ہے ہمارا بہت کامیاب پروگرام ہے، جس کے تحت ہم نے کووڈ-19 میں تقریباً 12 ملین لوگوں کو ہم نے 12 ہزار روپیہ دیا، اور آن دیئر ڈور سٹیپس دیا. اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں تھی، اور بڑی صاف اور شفاف طریقے سے سب کو یہ پیسے جو ہے پہنچائے گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت نے بہت ہیلتھ کے میدان میں، پنجاب میں ہم نے 5 نئے ہاسپٹلز بنائے ہیں، کہ جبکہ پچھلی حکومتوں نے تو ایک بھی نیا ہاسپٹل نہیں بنایا تھا، اور وہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اسکول سسٹم، ہم جو اسکولوں کا سسٹم تھا، ہمارا 3 نظام تھے پاکستان میں، اس کو ہم اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2021 تک ہم ایک نظام تعلیم لے کے آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی کاوش ہوگی. پہلے ہم 3 طبقات جو ہیں ان کو ہم کر رہے تھے، سپورٹ کرتے. اب ایک قسم کے لوگ ہوں گے، ایک سلیبس ہوگا، اور اسی کے تحت ہی سب لوگ پڑھیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے یہ دیکھیں، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے کام ہیں. ہماری حکومت نے بہت زیادہ میگا پروجیکٹس نہیں کیے، لیکن ہماری حکومت نے جس چیز کے اوپر زیادہ زور دیا ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. انسانوں کی بہتری اور ان کی ترقی کے لیے انہوں نے کام کیا، جیسے اسکولوں کے لیے، ہاسپٹلز کے لیے، غریب لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی، لنگر بنائے، احساس پروگرام شروع کیا. اور میں سمجھتی ہوں ہیلتھ کارڈز کا جو تھا، جو ہمارے، کیونکہ دیکھیں وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری، ہمارے ملک میں زیادہ غریب لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. ان کے پاس علاج معالجے کے لیے کوئی ایسی سسٹم نہیں ہوتا. ہماری حکومت نے ہیلتھ کارڈز جو ہیں وہ لوگوں، جس میں 7,40,000 روپیہ اس کے اندر ہے، اور اس میں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی جا کر اپنا
علاج کروا سکتے ہیں. تو غریب آدمی کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے نا کہ وہ اپنا علاج کرا لے, وہ اچھے ہاسپٹل میں چلا جائے, اس کا بچہ ایجوکیٹ کر جائے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں ایجوکیشن از دا کی ٹو ڈیولپمنٹ. آج ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا, تعلیم کا فقدان ہے, اور اگر ایجوکیشن بہتر ہوگی تو معاشرہ بہتر ہوگا, اس میں بہتری آئے گی. پھر ہم سسٹمز کو ٹھیک کر رہے ہیں, پولیس سسٹم کو اس میں ریفارمز لے کر آ رہے ہیں, لیجسلیشن کے اوپر ہمارا بڑا زور ہے تاکہ اچھی سے بہتر لیجسلیشن ہو, اور اس میں ہم نے عورتوں کے لیے بڑے اچھے قوانین جو ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں. مائنورٹیز کو ہم نے کیا, اور مائنورٹیز ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ہمیشہ انسیکیور اور اپنے آپ کو پسا ہوا طبقہ تصور کرتا رہا, لیکن اس حکومت میں مائنورٹیز کو بڑا بوسٹ ملا ہے, اور پہلی دفعہ پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم پاکستان میں محفوظ ہیں, اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بھائی اس میں بہت ساری کاوشیں ہیں. ان کا کوٹا انکریز کیا گیا, ان کو سی ایس ایس میں اسپیشل سیٹس دی گئیں, پھر ہماری کرتارپور براداری جو کھولا گیا وہ بہت زبردست. پیس انیشیٹو میں ہماری حکومت نے بہت کام کیا ہے, سب سے بڑھ کر جو افغانستان کے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ, اور یہ ٹیررزم کا جو سارا سلسلہ تھا. خان صاحب نے ہمیشہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا کہ پیس ٹاکس کی جائے, اور پیس ٹاکس کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلوں کو حل کیا جائے. ایک زمانہ تھا لوگ بڑا مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے یہ کیا بات کرتے ہیں خان صاحب, ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں. لیکن آج پوری دنیا ان کی اس پالیسی کو تسلیم کرتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کیا جائے, فالو کیا جائے. سو اس طرح کی میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں جو میں کہ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کے بتا سکتی ہوں, لیکن یہ چند ایک موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہندوستان کو ہم نے خیر سگالی کا پیغام دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم جھگڑا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوں. ہمارے جو باقی پڑوسی ملک ہیں جس میں افغانستان ہے, ایران ہے, اور خان صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں پیس ہوگی تو کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ کام ہونے جا رہا ہے. اور بلوچستان جو کہ ایک ایسا صوبہ ہمیشہ رہا ہے جس کو نگلیکٹ کیا گیا ہے, وہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. خان صاحب اسپیشل پیکج لے کے وہاں پر گئے, اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو بلوچستان کو بھی, ابھی میں ریسنٹلی بلوچستان سے آئی ہوں, بلوچستان میں بہت تبدیلی ہے, اور ہماری حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے ایمفسس جو ہے ان کا اس کے اوپر ہے, تاکہ اس کو ان کی جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. سو میں سمجھتی ہوں کہ لوگ تھوڑے سے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کیونکہ جب سسٹمز کو ٹھیک کیا جاتا ہے نا, جب کسی کینسر کو ختم کیا جاتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ ایک دن یا 2 دن یا اس میں نہیں ہوگا, بلکہ کئی مہینے اور سال بھی لگ سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا وقت اور ہے, اور خدا پاکستان اس وقت جس راہ پر چل رہا ہے اور جو خان صاحب کی پالیسیز ہیں اس کے تحت پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ ایسی پالیسیز لے کے آئے ہیں جس سے پاکستان ترقی کرے گا. اور پاکستان کو جتنی عزت ملی ہے عمران خان کے وسیلے سے, دیکھیں کشمیر کا ایشو انہوں نے اتنا زبردست طریقے سے اٹھایا یونائٹڈ نیشنز میں, اور باقی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ. وہ پرسنلی ان کے وکیل بن کے, ان کے ایمبیسڈر بن کے وہ پوری دنیا میں گئے, اور انہوں نے یہ بات کی, اور کشمیر کا ایشو اتنا کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا جتنا